آج 29 رمضان المبارک کی شب قدر، وہ مقدس گھڑی جس کا انتظار ہر سال لاکھوں دل بے صبری سے کرتے ہیں۔ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی زیادہ محبوب ہے کہ جو بھی اس رات دل و جان سے اس نماز کو پڑھتا ہے وہ نہ صرف اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بلکہ اللہ کا حقیقی بندہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب تقدیر بدلنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور جب دل اور روح کو سکون ملتا ہے۔ میں نے بھی اس نماز کو پڑھنے کے لیے پورا سال شدت سے انتظار کیا ہے، اور ہر لمحہ دل کی دھڑکنیں یہ دعائیں کر رہی ہیں کہ جو بھی اسے پڑھے اس کی زندگی میں رحمت، برکت اور کامیابیوں کے دروازے خود بخود کھل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رمضان مبارک شب قدر وہ بابرکت رات ہے جس کی برکت اور عظمت کا اندازہ لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ صرف 4 نوافل خلوص دل کے ساتھ ادا کریں، ہر ایک لمحہ اللہ کی رحمت اور فضل سے منور ہو جائے۔ ان 4 نوافل کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ نے ساری زندگی خواہش کی لیکن کبھی حاصل نہ کر سکے۔ آج کی اس ایک رات کی عبادت کی قدر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود نعمتوں سے آپ کے دل، گھر اور زندگی کو بھر دے گا، ایسی نعمتیں کہ جن کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دوستو، میں خاص طور پر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس عظیم موقع کا ثواب اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک پہنچائیں، ان تک اس نماز کا طریقہ پہنچائیں، انہیں پڑھنے کا طریقہ بتائیں، نیت اور وقت کی صحیح اہمیت سمجھائیں۔ میں آپ کو قدم بہ قدم بتاؤں گا کہ کس طرح یہ نماز پڑھی جائے تاکہ آپ خود بھی اور آپ کے عزیز بھی اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ یہ شب قدر کا خاص پیغام ہے، ایک موقع، ایک رات، ایک دعا جو دل کو سکون دے اور تقدیر بدل دے۔ اس نعمت کا خود رکھنا نہیں بلکہ پھیلانا ہے تاکہ سب اللہ کی رحمت کے حصے دار بن سکیں۔ آپ خود تصور کریں کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے جو دل و جان سے یہ عبادت کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ بابرکت نفل بتانے جا رہا ہوں جو 29 رمضان شب قدر کی رات پڑھے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں ان نوافل کو آپ نے الگ الگ اور پورے خلوص سے پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس شب قدر میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے، مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں کمانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، والدین کی خوشنودی چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ رزق و نعمت سے بھرا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اسے ضرور ادا کریں اور دیکھیں کہ اللہ کی برکت کیسے ہر جانب چھا جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر اعلیٰ مقام دیا، بعض بندوں پر خاص عنایتیں نازل کیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح کچھ راتیں اور ایام اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ شب قدر انہی بابرکت راتوں میں سے ایک ہے۔ شب برات، شب معراج، شب عید، یہ سب راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام اور کرم ہے۔ ایمان والوں کا تقاضا ہے کہ جب ایسی راتیں آئیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے یہ نوافل اور عبادات ضرور کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار دل و جان سے یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ آج میں آپ کو شب قدر کے وہ خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدل دے گا بلکہ آپ کے دل، گھر اور زندگی کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دے گا۔ شب قدر اسلام کی سب سے بابرکت اور عظیم رات ہے جس کی فضیلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، ایک رات اتنی عظیم کہ اس کا اجر پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ مفسرین کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال کے برابر بنتے ہیں۔ اس لیے اس رات کی عبادت کی اہمیت اور برکت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرے، اس کے
پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان۔ یہ راتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ اس بابرکت رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہوا کہ حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور صبح ہونے تک زمین پر سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں انتہائی محنت فرماتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ تمام احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ شب قدر کی یہ رات اعمال، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعا کا سب سے زیادہ قبولیت والا وقت ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، تاکہ شب قدر کی برکتیں اسے نصیب ہوں، گناہوں کی بخشش ملے اور تقدیر میں بھلائی لکھی جائے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس بابرکت رات میں آپ نے یہ نوافل کیسے ادا کرنے ہیں اور ان کے بعد کون سی تسبیحات پڑھنی ہیں، سب کچھ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ نوافل کا طریقہ بالکل آسان ہے، لیکن یاد رکھیں دینی اعمال میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نیت کا طریقہ بتاؤں گا، پھر نوافل پڑھنے کا صحیح وقت، اس کا طریقہ، اور بعد میں وہ اعمال، وہ تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ سب میں آپ کو قدم بقدم بتاؤں گا تاکہ آپ اس عظیم رات کی برکت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہ نفلی عبادت آپ دل و جان سے کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، مرد حضرات اگر مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو مسجد میں، ورنہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کی ترتیب اور طریقہ کار انتہائی آسان ہے، لیکن اس کی برکتیں لامحدود ہیں۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کچھ لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی پہلے 2 رکعت نفل، پھر سلام، پھر دوبارہ 2 رکعت، پھر سلام۔ الحمدللہ 29ویں شب قدر بھی آج آ چکی ہے، اس رات کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں اس رات مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور انعام اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ یہ رات انتہائی بابرکت اور رحمت والی رات ہے۔ موطا امام مالک میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کی مختصر زندگی میں یہ سب اعمال کیسے پورے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برکت والی راتیں عطا کیں اور شب قدر انہی میں سے ایک ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ میں یہ احادیث آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں حالات چاہے کیسے بھی ہوں، لوگ شرم و حیا بھول گئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور دنیا کی مشغولیات نے انسان کو مصروف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے بھائی بہنیں، مائیں اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں۔ دوستو، یہ رات سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیں تو پھر اللہ کی قربت اور جنت کی امید کیسے رکھیں گے؟ یہ موقع محض ایک بار ملتا ہے اور یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس رات میں چاہے آپ نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں یا کوئی وظائف ادا کریں، لیکن یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے ضرور کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے والی رات میں آپ کے لیے بے شمار برکتیں لے کر آئے گا۔ اب میں آپ کو 4 نوافل پڑھنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ 4 نوافل آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعتیں مکمل کریں، سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعتیں سلام پھیریں۔ ہر 2 رکعت کے لیے نیت اس طرح کریں: نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا
ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہی طریقہ ہر 2 رکعت نوافل کے لیے دہرائیں۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ دوستو، یہ نوافل آپ کی ہر حاجت پوری کرنے، تقدیر سنوارنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی وقت ملے دل کی خلوصیت کے ساتھ یہ عبادت کریں۔ جب آپ نے یہ 4 نوافل مکمل کر لیے تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کسی بھی آسان اور مختصر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز میں پڑھنے والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد یا حاجت کی نیت کریں، چاہے آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں یا کوئی اور حاجت ہے، آج یہ نیت کریں، کیونکہ جس مقصد کے ساتھ آپ آج یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پورا ہونے کی 100% گارنٹی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کا لاڈلا بناتا ہے۔ آج آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دینے میں محدود نہیں، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ اعمال کا حساب رکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کے اخراجات پورے کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ الصمد کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور اور خاص ہے کہ جس نے دل و جان سے پڑھا، اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کے مطابق بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب رزق، کامیابی، خوشحالی اور تقدیر میں بھلائی نازل ہوتی ہے۔ جب آپ نے اللہ الصمد کو 100 بار پڑھ لیا تو اب دوسرے نمبر پر ایک اور دعا ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ اس دعا کے ساتھ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ پناہ مانگیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور جھکیں۔ اس دعا کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ کے لیے حفاظت اور رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں، 4 نوافل 2 کر کے پڑھیں، اللہ الصمد 100 بار پڑھیں اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی 100 بار پڑھ لیں، تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور مسکینی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دعا کریں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کریں: اے میرے پروردگار، میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی معافی کے بعد اپنی حاجات اور خواہشات کی دعا کریں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کے لیے دعا، امن اور سکون کی دعا،
پریشانیوں سے نجات کی دعا، اور جو بھی دل چاہے وہ دعا اللہ کی حضور رکھیں۔ یقین رکھیں یہ رات قبولیت کی رات ہے، انعامات کی رات ہے، اللہ کی رحمتوں کی رات ہے۔ اس رات کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں، ہر لمحہ عبادت، ذکر اور دعا کے لیے استعمال کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں ہم سب اللہ پاک کے حضور مل کر دعا کریں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں رحمت اور برکتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، کون جانے کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر آج تیری بارگاہ میں عاجزی اور خشوع کے ساتھ فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی دوست و احباب ہمیں سن رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دوست و احباب کی دل میں کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں، مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہمیں بے حساب مغفرت عطا فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات میں مجھے، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، تاکہ آپ کی رحمت اور برکت ہم سب تک پہنچے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔